بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اساں جی ہن نشست جو آخری خطیب این خصوصی مہمان بلبل قرآن قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ قاری صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور قاری صاحب کو سندھ کی روایت کے مطابق سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی جائے گی۔ سندھی ٹوپی کے لیے میں اپنی جماعت کے امیر محترم جناب شیخ عثمان صاحب کو کہوں گا کہ وہ شیخ قاری صاحب کو سندھی ٹوپی پیش کریں۔ میں اپنے والد محترم شفیق الرحمان ارائیں صاحب کو گزارش کروں گا کہ آئیں قاری صاحب کو سندھ کی ثقافت سندھی اجرک پیش کریں۔ ماشاءاللہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے انٹرنیشنل خطیب ہیں، موبائل کا دور ہے، سب ساتھی سنتے ہیں اور الحمدللہ کافی نوجوانوں کے دلوں کا شوق ذوق ہے کہ قاری صاحب کا ضرور ٹائم لیں۔ الحمدللہ قاری صاحب دوسرا سال ہے ہمارے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں، اپنی مصروفیات رکھتے ہوئے کہاں اکاڑا رہا، اکاڑا سے تشریف لائے ہیں، ہمارے اوپر دست شفقت رکھا ہے، ہم انتہائی مشکور ہیں۔ اب بلا تمید آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ بلبل قرآن قاری القرآن ترجمان مسلک اہل حدیث محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او دین یقین دے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین دے نہیں آیا تے جڑا پاک و مردہ منکر ہے او بشر جدین دے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین دے نہیں آیا اور پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگ تے انج دے ہیں جو دوویں نبی دے چینے ایک پھول دا نام حسن یارو دوجے پھول دا نام حسین اور مینوں سمجھ کے منکر حیدر دا کیوں ہنّا میتھوں واکھے آ بہ جا میرے کول سجن تینوں دساں میں اجا حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تینوں رکھے جڑا حب علی دا منکر ہے شالا روے نیو دا ککھے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے لیے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا کے لیے مجھے انتظامیہ جلسہ کی طرف سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اہل بیت کی عظمت اور شان اور ان کی فضیلت کے حوالے سے ہے میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند ایک معروضات پیش کروں سب سے پہلی بات جو اس موضوع کے متعلق سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں جب کوئی کسی کو مانتا ہے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے عقیدت کرتا ہے تو چند ایک علامات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے
اور ان میں سے سب سے بڑی ایک دلیل یہ ہوتی ہے، نشانی یہ ہوتی ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل کا میلان کس کی طرف ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ اپنے بچوں کا نام، اس کی فیملی کے جو نام ہیں وہ دیکھو کن کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں آپ کو آج سے نہیں بلکہ 200-300 سال پیچھے لے جاتا ہوں اور آپ کو اپنے اکابرین کے نام سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام سید نذیر حسین دہلوی تھا۔ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ان کا نام تھا۔ ہمارے ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام سید نواب صدیق حسن خان تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت۔ ہمارے پنجاب کے جو خطباء ہیں وہ جب اپنی تقاریر کرتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی تقریر میں ایک بزرگ کے اشعار نہ پڑھیں، بلکہ مکتبہ بریلویت کے ایک بہت بڑے عالم دین جو گزر چکے ہیں جن کا نام سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی تھا، شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا۔ تو مولانا مندور صاحب ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، شیر پنجاب ان کو بولا جاتا ہے، مولانا مندور صاحب۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے حضرت حافظ آبادی نے اپنے گھر میں دعوت پہ بلایا کھانے پہ، اور مجھے کہنے لگے اے مولانا مندور آج میں تجھے ایک عاشق رسول کی کتاب دکھاؤں گا۔ فرماتے ہیں وہ اپنی لائبریری میں گئے اور وہاں سے ایک کتاب اٹھا کے لائے اور یوں اس کتاب پکڑ کے لا رہے تھے اور ساتھ زبان سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت بڑے عاشق رسول کی کتاب۔ مولانا مندور صاحب حافظ اللہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا مولانا کہ اپنے مکتب کی کسی بڑی عالم دین کی کتاب ہوگی۔ وہ جب کتاب میرے پاس لے کر آئے تو اہل حدیث مسلک کے ایک عالم دین تھے، بہت بڑے شاعر تھے جنہیں بابا جی سمسام کہا جاتا تھا، ان کی کتاب تھی اور ان کا اصل نام تھا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر نام تھا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا نام لینے لگا ہوں، آپ میں سے اہل حدیث تو جانتے ہی ہیں، دوسرے بھائی بھی نام سے ممکن ہے واقف ہو۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر نام۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کی جو والدہ محترمہ تھی ان کا نام تھا نور فاطمہ۔ حضرت علامہ شہید کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ۔ آپ کہیں گے یہ تو پرانی باتیں ہیں، گزر چکے ہیں، اب کی بتاؤ؟ میں اب کی بتاتا ہوں۔ ایک بھائی مجھ سے بڑے ہیں، جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں میرے، اکثر آپ میں سے لوگ شاید ان کو جانتے ہوں، میرے ساتھ ہی سفروں میں موجود ہوتے ہیں، کل بھی تھے، آج کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ ان کا نام بھی محمد حسین ہے، سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی کے نام پہ نام۔ اور جو ان سے بڑے بھائی ہیں ان کا نام حسن ہے،
سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نام۔ میرے محترم بھائیوں، ٹھنڈے دل سے میں آپ کو یہ پیغام محبت پیش کرتا ہوں۔ یہ نام میں نے آپ کو جو گنوائے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو میں نے ذکر کیے، جو میں نے ذکر نہیں کیے وہ پتہ نہیں کتنے۔ تو یہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہل حدیث لوگ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہوئی۔ اب دوسری بات، جب بھی لفظ اہل بیت بولا جائے گا تو پہلے ہم لفظ اہل بیت کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اہل کا عربی ہے نا، اہل بیت عربی کا لفظ ہے۔ میں آپ کو اردو میں اس کا بتاؤں گا کہ اصل معنی کیا، تاکہ بات سمجھ آئے۔ عربی میں اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ تو آپ بتائیں اہل بیت کا معنی کیا بنا؟ گھر والے، بولو گھر والے۔ عموماً لفظ گھر والے عموماً یہ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو جی؟ جی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں، ہوتا ہے نا اس طرح۔ یعنی یہ لفظ اکثر بیوی پر بولا جاتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا تھا۔ اب اس سے مراد وہ اہل خانہ پورے بھی ہوتے ہیں، اور اکیلی بیوی پر بھی کبھی کبھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب تو تھوڑا دور جدید ہو گیا، پیچھے یہی لفظ بولا جاتا تھا۔ اب تو خیر سے یہ نہیں کہتے، اب تو کہتے ہیں میری وائف میرے ساتھ ہے، یا مسز کہتے۔ تو پہلے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ تو اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے گا، جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، تو یاد رکھیں اس میں اللہ کے پیغمبر کی بیویاں سب سے پہلے شامل ہوں گی۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک ویسے ہی انداز میں بتلایا، اب میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں جو مسئلہ بیان ہوا اسے کہتے ہیں مسئلہ تطہیر۔ مسئلہ بولو، مسئلہ تطہیر۔ اب یہ مسئلہ تطہیر اللہ نے جہاں سے شروع کیا ہے، اب میں وہاں سے پڑھنے لگا ہوں، جہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے میں وہاں سے پڑھوں گا۔ وہاں پر اللہ کریم نے ایک لفظ بولا ہے، اس مسئلے کو شروع کرتے ہوئے اللہ نے ایک لفظ بولا، اور یقیناً مجھے یقین ہے، علماء تو صاحب عزت و تکریم اسٹیج پر موجود ہیں، آپ بھی قابل عزت و تکریم ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں وہ لفظ بولوں گا تو بشمول اسٹیج آپ تمام لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو اس کا معنی بن بتایا آ جائے گا، اور جب آپ کو اس کا معنی آ جائے گا نا تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت کا جب ذکر ہوگا تو اولاً اللہ کے پیغمبر کی ازواج اس میں شامل ہوں گی۔ اب میں وہ لفظ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ لفظ سننا ہے، اس لیے سننا ہے کیونکہ میں نے آپ سے اس کا ترجمہ پوچھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا ترجمہ۔ جب آپ ترجمہ آ جائے گا تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ توجہ ہے نا بھائی؟ لو میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ الہ العالمین نے فرمایا یا نساء النبی، دوبارہ غور کرو لفظ پہ، یا نساء النبی، یا نساء النبی۔ کسی کو پتہ چلا کہ اس کا معنی کیا ہے؟
اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اللہ کریم نے مسئلہ تطہیر کا آغاز ہی نبی کریم علیہ السلام کی ازواج سے کیا ہے۔ اللہ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، مسئلہ تطہیر کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کا ذکر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آل بیت میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی بیویاں شامل۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہاری عظمت عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اللہ جو نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر ان کا مقام ہے کیا؟ ان کا رتبہ کیا ہے؟ دوسرا مقام فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کائنات کے لوگوں جو میرے پیغمبر کے عقد اطہر میں آ گئیں، جو اللہ کے پیغمبر کے نکاح پاک میں آ گئیں، جو عورتیں میرے پیغمبر کے گھر کی زینت بن گئیں، جو عورتیں میرے نبی کی بیویاں بن گئی ہیں، وہ ہم سب کی مائیں بن گئی ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری مائیں لگتی ہیں۔ کیا لگتی ہیں؟ سیدہ خدیجہ میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جہش میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں لگتی ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی بیویاں بن گئی ہیں، میری اور آپ کی مائیں بن گئی ہیں، اللہ کی جنت کی رانیاں بن گئی ہیں۔ اللہ اللہ ایک پنجابی شاعر بڑا پیارا ترجمہ کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں، جھک دے کل جہان نو ویکھاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں، جھک دے کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں، صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں، علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں مامان
مومنا دیاں ماما نے نالے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان جاؤں حضرات محترم کیا پتا چلا اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں بولو آپ کی آواز گونجنی چاہیے نبی کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں مائیں لگتی ہیں اللہ اللہ قربان جاؤں اللہ کریم نے اپنے نبی کی بیویوں کو میری اور آپ کی ماؤں کو آج کی عورتوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر پردے میں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں یا ریکارڈنگ کے ذریعے میری گفتگو کسی میری عزت والی ماں بہن کے پاس پہنچ جائے تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنی بہنہ سے میری بہنہ تمہارے لیے آئیڈیل یہ گوریاں نہیں ہیں تمہارے لیے آئیڈیل یہ اسلام آباد کے روڈوں پر لانگ مارچ نکالنے والی آنٹیاں نہیں ہیں بلکہ اپنے لیے ماڈل بنانا ہے تو سیدہ خدیجہ کو بناؤ ماں عائشہ کو بناؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بناؤ اللہ اللہ نبی کریم علیہ السلام غار حرا سے واپس آئے اب دیکھنا تربیت امت کی تربیت کس طرح کی میری اور آپ کی ماں نے نبی کریم علیہ السلام غار حرا سے واپس آئے میرے پیغمبر کا بدن کانپ رہا ہے آپ نے گھر آتے فرمایا زملونی دسرونی خدیجہ مجھے بستر لگا دو میں آرام کرنا چاہتا ہوں اللہ کے پیغمبر لیٹ گئے تھوڑی دیر کے لیے اللہ آرام کیا جب طبیعت بہتر ہوئی تو ماں خدیجہ آگے بڑھی اور عرض کرتی ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ بات آپ کے لیے کائنات کا بہترین لو وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے کائنات کا بہترین پیار وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے ہمارے یہاں عجیب طریقہ ہے لڑکا لڑکی کو 1 to 5 پہ بٹھائے کالج سے بگائے شہر میں لے جا کر آئس کریم کھلائے لوگوں نے اس کا نام لو رکھا ہے لو اور ہماری پنجابی زبان میں جب میاں بیوی دی واہ آپس بن دی ہوئے نا تو کہیں دنے یہ رن مرید ہو گیا ہے عجیب تماشا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں آپ نے غار حرا پر پیش آنے والا واقعہ بیان فرمایا سارا واقعہ سننے کے بعد میری اور آپ کی ماں خدیجہ نے کیا کہا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق اے میرے محبوب آپ یتیموں کا بھلا کرنے والے آپ صلہ رحمی کرنے والے آپ مہمان نوازی کرنے والے آپ حق کا ساتھ دینے والے آپ کمزوروں بے کسوں کا سہارا بننے والے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا 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 اے میرے محبوب مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی آپ جیسے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا میرے محبوب فرماتے اللہ خدیجہ کا بھلا کر دے خدیجہ کی زبان سے جملہ نکل آیا میرے سینے سے سارا ڈر نکل گیا ہے ماں خدیجہ نے آج کی عورتوں کو یہ پیغام دیا
جب خامد پریشان ہو، جب خامد ٹینشن میں ہو، تو بیوی کو چاہیے کہ خامد کی تعریفیں کرے۔ کیا کرے؟ وہ بولو کیڑا تسی کرنیاں نے، جنہ کرنیاں خرے کرنیاں کہ نہیں کرنی، تم تو بولو۔ یہ تو بھائی ہم مردوں کے حق کی بات ہے۔ ویسے شریعت کا مسئلہ یہ علماء بیٹھے ہیں، کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر بیوی اپنے خامد کے پاس بیٹھ کر اس کی تعریف کرے تو خامد بھی راضی ہو جاتا ہے، عرش والا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے سبق دیا؟ یہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سبق دیا۔ اللہ آج کی خواتین کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین آکھو، شاید قبول ہو جائے۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات آج کی خواتین کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں۔ 17 برس کی عمر ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرآن کی حافظہ بھی ہوئی، قاریہ بھی بنی، مفسرہ بھی بنی، محدثہ بھی بنی، 2210 حدیث زبانی یاد بھی کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر سے بے شمار مسائل ماں عائشہ نے نقل کر کے امت کو بتلائے۔ صرف 17-18 برس کی عمر میں ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ ماں عائشہ ماں عائشہ ماں عائشہ بولو رضی اللہ تعالی۔ اللہ 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 او کی شان دساں امی شادہ، او کی شان دساں امی شادہ، جدی شان دے وچ قرآن آیا، جدی در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اتی بیٹی پاک صدیق دیئے اد شوکر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ حضرات ذی وقار ازواج مطہرات کے بعد اہل بیت میں ویسے تو اہل بیت کی فہرست بڑی لمبی ہے، لیکن میں خصوصاً ان اہل بیت کا ذکر کروں گا جن کے متعلق ہمارے بعد بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ لوگ ان کو نہیں مانتے۔ حضرات محترم، ویسے تو اللہ کے پیغمبر کی تمام بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ میرے پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسنین کریمین محسن ام کلثوم زینب کی ماما فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ علی کے گھر کا قرار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ لوگو حیادار فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، میرے پیغمبر، میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، اللہ کے پیغمبر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
جب آیا کرتے تو میرے پیغمبر اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے، کھڑے ہو کے اللہ کے پیغمبر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے۔ اور سیرت کی کتاب میں میں نے پڑھا نبی کریم علیہ السلام اپنے پاس اپنی بیٹی کو بٹھا لیا کرتے۔ میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہو کر استقبال کر کے محبت و شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کے آج کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جہالت پہ مبنی لوگ بیٹیوں کو زحمت سمجھتے۔ بعض لوگوں کے تو چہرے پہ 32 بج جاتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور بعض خواتین کو دیکھا ہے بیٹے کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ بہو کو تانے دینے شروع کر دیتی ہیں، تم کتنی منحوس عورت ہو، تم نے بچی کو جنم دیا، دیکھو تو صحیح میرا بیٹا کتنا سردار تھا، چودھری تھا، بڑا تھا، ایک بیٹی تو نے پیدا کی، اب دوسری بیٹی پیدا کی، اب تیسری بیٹی پیدا کی، تم تو منحوس ہو۔ میں ایسی اپنی ماں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، میری ماں اگر آپ کا یہ موقف ہے، یہ بیٹی جنم دینے کے بعد منحوس ہے، تو میں عزت کے ساتھ پوچھوں گا آپ کو تو بھی آپ کی والدہ نے جنم دیا ہے، پھر آپ کا اپنی والدہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس جہالت کو ختم کریں اور میرے پیغمبر کی سنت اور میرے پیغمبر کے طریقے کو عام کریں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کو عام کر دیں۔ بیٹیاں زحمت نہیں، گج کے بولیے، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ رحمت ہوتی۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیادار فاطمہ، حیادار فاطمہ، حیادار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج نام کیا ہے؟ نور فاطمہ، پردہ کبھی کر کے نہیں دیکھا، نام کیا ہے؟ حیا فاطمہ، سر تے دوپٹہ کبھی لے کے نہیں دیکھا، نام کیا ہے؟ ایمان فاطمہ، نماز کبھی پڑھ کے نہیں دیکھی، نام کیا ہے؟ معجزہ فاطمہ، قرآن کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا۔ میری بہنہ یہ کیا نسبت ہے تمہاری ماں فاطمہ کی طرف؟ سیدہ فاطمہ کی طرف اگر نسبت کرنی ہے پھر پردہ کرنا پڑے گا، پھر سر سے دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا، پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادار بھی تھیں، نمازی بھی تھیں، غیرت و شرم و برم والی بھی تھیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، آخری وقت میں ماں فاطمہ نے فرمایا علی جی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میں نہیں چاہتی میرے کفن کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر پڑ جائے۔ یہ حیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آج کی خواتین کے لیے ماڈل، جو آج کی خواتین کے لیے درس ہے۔ تم بھی حیا والی بن جاؤ میری بہنا، تم بھی پردہ کرنے والی بن جاؤ میری بہنا، تم بھی نماز کی پابند بن جاؤ میری بہنا، تم بھی صوم و صلات کی پابند بن جاؤ میری بہنا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج کی میری بہنا نام
نام اپنا نور فاطمہ رکھے اور پردے کی پابندی کرے، سر تے دوپٹہ لے اور حیادار بن جائے، صوم و صلاۃ کی پابند بن جائے، قرآن کی تلاوت کی پابند بن جائے، انشاءاللہ اللہ کریم بروز قیامت اس میری بہنہ کو بی بی فاطمہ کا ساتھ ضرور نصیب فرمائے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا۔ اہل بیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد کون شامل ہے؟ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حسن؟ میرے پیغمبر کا پیارا نواسا حسن۔ کون حسن؟ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ حسن۔ کون حسن؟ سید حسن۔ کون حسن؟ سردار حسن، جسے اللہ کے پیغمبر نے سردار کہا۔ میرے پیغمبر نے، یوں صحیح البخاری میں آتا ہے، میرے پیغمبر نے سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو یوں اپنی ران پہ بٹھایا۔ منبر پر اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پیغمبر نے ران پر بٹھایا، اور ران پر بٹھا کے میرے پیغمبر فرمانے لگے، ہاذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا نواب ہے۔ میرے پیغمبر نے یوں جناب سیدنا حضرت حسن کی عظمت کو بیان کیا، اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب سیدنا حضرت حسن ابن علی کو آتا ہوا دیکھتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ہر زبان سے فرماتے، قد جا سیدی، میرا سید آ گیا، قد جا سیدی، میرا سردار آ گیا، قد جا سیدی، میرا نواب آ گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، ابو ہریرہ عمر تو تمہاری بڑی ہے، پھر تم سید حسن کو کہتے ہو؟ فرمایا، لوگو میں کیوں نہ حسن کو سید کہوں، اسے تو اللہ کے پیغمبر نے بھی سید کہا ہے، اسے تو نعت کے وحی نے سید کہا، اس کو تو اللہ کے پیغمبر نے سردار کہا، اس کو تو اللہ کے پیغمبر نے بڑا کہا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم رتبہ ہے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا۔ ایک دن جناب سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اکٹھے نماز اثر ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکلے، سامنے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے۔ حضرت بکر صدیق نے اٹھا لیا، یوں سینے سے لگا لیا اور فرماتے ہیں، فدا کا بھی میرا باپ تم پہ قربان ہوئے حسن، میرا باپ تم پہ قربان ہو جائے حسن۔ اور ساتھ فرمایا، شبیہم بنبی ولیس شبیہم بعلی، علی جی یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، اس کی شکل آپ سے نہیں ملتی۔ تو حضرت علی المرتضی مسکرائے، وعلی یضحک، فرمایا پھر کس کے ساتھ شکل ملتی گئے؟ حضرت صدیق نے کتنا پیارا جملہ بولا، کتنا میٹھا جملہ بولا، کتنا اعلیٰ جملہ بولا، کتنا محبت بڑا جملہ بولا، کتنا عقیدت بڑا جملہ بولا۔ مجھے یوں کہنے دو، صدیق کی زبان ہے، حسن کی شان ہے، صدیق کی زبان ہے، میرے پیغمبر کے نواسے کی شان ہے، صدیق کی زبان ہے، کملی والے کے نواسے کی شان ہے، اور لوگوں صدیق کی زبان ہے، جنت کے شہزادے کی شان ہے۔ فرمایا شبیہم بنبی ولیس شبیہم بعلی، اے علی یہ تیرا بیٹا جو حسن ہے، بیٹا تیرا ہے، شکل اس کی محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے۔ شان اہل بیت، شان صحابہ، ہمارے ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیں، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان محمد الرسول اللہ، شان قرآن، بلبل قرآن قاری بنیامین آبے صاحب۔ شبیہم بنبی
وَلَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ علی جب میں حسن کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے اس چہرے میں رخ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاؤں، او کیا اللہ اللہ والا کتنی پیاری بات کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، سارا جگ کے جس دا پروانہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، اے عابد جس دا پروانہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، سارا مجمع کے جس دا دیوانہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، او کیا حسن و حسین دیاں شانہ، میرا پیر عمران ہے جس دا دیوانہ، کیا حسن و حسین دیاں شانہ، سارا جگ کے جس دا پروانہ، کیا حسن و حسین دیاں شانہ، بھائی خلیل ہے جس دا پروانہ، کیا حسن و حسین دیاں شانہ، اے سارا مجمع کے جس دا پروانہ، زہرا دیاں اکھیاں دا نور دو میں، زہرا دیاں اکھیاں دا نور دو میں، حیدر دے جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کریم نے کتنا رتبہ بلند بنایا، یہ میرے پیغمبر کے نواسے کا شان ہے، یہ سیدنا حضرت حسن ابن علی کا مقام ہے، ان کے رتبے پہ قربان جاؤں، ان کی شان پہ قربان جاؤں، ان کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ اللہ کی قسم ہے میں دیوانہ ہوں اہل بیت کا، میں پروانہ ہوں اہل بیت کا۔ اللہ کی قسم تم کہتے ہو مانتا نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو جناب علی المرتضی، جناب حسین رضی اللہ تعالی، جناب حسن رضی اللہ تعالی، میں تو تمام کے تمام اہل بیت کا غلام ہوں، بلکہ میں یوں کہوں گا میں تو اہل بیت کے غلاموں 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 کا غلام ہوں، میں تو اہل بیت کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا اہل بیت کی نوکری کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ شان اہل بیت، آیت مت کھڑی کرے، شان اہل بیت، شان حسن و حسین، شان علی المرتضی، بلبل قرآن قاری بنیامین آتے صاحب۔ اللہ 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 اللہ، توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کرنا ذرا، میں اہل بیت دا نوکر، کہو سبحان اللہ۔ ارے بھائی دیکھنے میں تو آپ بڑے زیادہ ہو لیکن بولتے نہیں ہو، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ اور جو اہل بیت کا دیوانہ پروانہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ ہاں پتہ چلے یہ اہل بیت کے ماننے والے، یہ اہل بیت کے پروانے، یہ اہل بیت کے دیوانے، یہ آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والے، یہ آل محمد کا دم بھرنے والے، یہ آل عقیل سے پیار کرنے والے، یہ آل علی سے پیار کرنے والے، یہ آل عباس سے پیار کرنے والے، یہ آل جعفر سے پیار کرنے والے بیٹھے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرنا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ دا، جنتی لوگ نے سارے، جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ کر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی، کراں میں ساری عمرانو
کری سیاشیانے دے کرام میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دے علی حسنین تے دہرا علی حسنین تے دہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہوں زابادات جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کرنا سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ وردہ کے بعد اہل بیت میں سیدنا حضرت حسین حسین میں کیا کرتا ہوں دکھیوں کا چین ہے حسین ہی حسین ہے اللہ اللہ میں قربان جاؤں تو حسین کس کا نام ہے حسین خوشبو کا نام ہے حسین کس کا نام ہے حسین گلاب کا نام ہے حسین کسے کہتے ہیں امبر کو حسین کہتے ہیں حسین کستوری کا نام ہے حسین خوبصورتی کا نام ہے حسین حسین پیار کا نام ہے حسین استقامت کا نام ہے حسین صبر کا نام ہے حسین جبل استقامت کا نام ہے حسین تحمل میں دادی کا نام ہے اور لوگوں قاری قرآن حسین قاری قرآن کے حسین جنت کا نوجوان ہے اللہ اللہ میں قربان جاؤں حسین سبحان اللہ کتنا رتبہ بلند ہے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کریم نے کتنا شان بلند کیا اللہ کریم نے کتنا مقام بلند کیا اللہ کریم نے کتنا رتبہ دیا سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر فرمانے لگے فرمایا ریحانہ تایا ریحانہ تایا ریحانہ تایا ہوا کچھ اس طرح جب بھی شہزادی اللہ کے پیغمبر کے قریب آیا کرتے علی کے بچے میرے پیغمبر کے پاس آیا کرتے فاطمہ کے پھول میرے نبی کے پاس آیا کرتے تو میرے پیغمبر چومتے بھی میرے پیغمبر سونگتے بھی میرے نبی چومتے بھی میرے نبی سونگتے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیا محبوب چومنا تو ہو گیا سونگتے آپ کس لیے ہیں فرمایا ریحانہ تایا ریحانہ تایا ریحانہ تایا یہ جملہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ماتھوں پہ لکھ کے جاؤں ریحانہ تایا میرا دل کرتا ہے اگلے سال یہاں بڑا بینر لگا ہوا ہو جس پہ لکھا ہو ریحانہ تایا ریحانہ تایا میرا بس چلے تو میں آپ کے ہر سکول کی دیوار پہ لکھوا دوں ریحانہ تایا ریحانہ تایا میرا بس چلے تو میں یہ پیغام ان درختوں سے بھی بلواؤں یہ بھی زبان سے بولے یہ بھی پڑھ کر کہیں ریحانہ تایا ریحانہ تایا کیا مانا ریحانہ تایا محبوب آپ سونگتے ہیں حسن ابن علی کو آپ سونگتے حسین ابن علی کو وجہ کیا ہے فرمایا اس لیے یہ دونوں میرے پھول ہیں یہ دونوں میرے پھول ہیں اور تمہیں چمیلی سے خوشبو آتی ہے مجھے حسن سے خوشبو آتی ہے تمہیں گلاب سے خوشبو آتی ہے مجھے حسین سے خوشبو آتی ہے شان حسن و حسین اپنی محبت کا ثبوت ہے شان حسن و حسین دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کریں شان حسن و حسین شان حسن و حسین بلبل قرآن قاری بنیامین آبے صاحب اللہ اللہ میں قربان جاؤں اس لیے میں نے کہا حسین خوشبو کا نام ہے حسین خوبصورتی کا نام ہے حسین گلاب کا نام ہے حسین کستوری کا نام ہے حسین امبر کا نام ہے حسین محبت کا نام ہے اس لیے تو میں نے شروع میں یہ بیان کر دیا تھا دوبارہ پھر کہوں گا پھلا دیاں خندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائن اینا
دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگ تینج دے ہیں جو دویں نبی دے چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین دوجے پھل دا نام حسین دوجے پھل دا نام حسین اللہ اللہ میں قربان جاؤں سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے میں قرآن کے تناظر میں ذکر کرتا چلو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت سنو میرا پیغام یہ کہنے والوں کہ یہ مانتا نہیں ہے اللہ کا واسطہ سنو میرا پیغام یہ میرا نہیں رب کے قرآن کا پیغام اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور میں سنو کائنات کے لوگوں سنو دنیا کائنات کے لوگوں اللہ اللہ میں اس آیت کے تناظر میں سیدنا اگرچہ یہ جملہ اہل بیت کی شان کی آیت ہے لیکن چونکہ موضوع چلا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کے حوالے سے میں ذکر کرتا چلوں اس بات کا اللہ اللہ میں قربان جاؤں قرآن کہتا وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا ہم نے اہل بیت کی تطہیر کا ارادہ فرمایا یوں سمجھ لیجئے اللہ کریم نے مجھے حکم دیا برائی سے دور رہنا ہے اللہ کریم نے ادھر والے علماء کو حکم دیا برائی سے دور رہنا ہے اللہ کریم نے ادھر والے علماء کو حکم دے دیا برائی سے دور رہنا ہے اللہ کریم نے آپ سب کو حکم دے دیا برائی سے دور رہنا ہے اللہ کریم نے تمام ائمہ کرام تمام شیوخ کو حکم دے دیا برائی سے دور رہنا ہے اللہ کریم نے تمام علماء کرام کو حکم دے دیا برائی سے دور رہنا ہے سب کو حکم ہے برائی سے دور رکھنا ہے برائی کو حکم ہے حسین سے دور رہنا ہے حسین سے دور رہنا ہے حسین سے دور رہنا ہے حسین تاکید کی اللہ کریم نے جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی تطہیر کا ارادہ فرمایا اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا اللہ کی قسم ہے میں محبت کرتا ہوں جناب حسین سے میں پیار کرتا ہوں جناب حسین سے جب تک زندہ رہوں گا پیار کرتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا محبت کرتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا عقیدت کے نغمے پڑھتا رہوں گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے او جیڑے بوگے تو منگ دارے آئے او بوگے والے الہ تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے سواری جس دی رسول بندل سواری جس دی رسول نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ارے دیکھ دخرا کے بیٹوں کی شان جن کی سواری رسول بنتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاؤں توجہ کرنا درا میں کی کہہ رہے ہیں محبت نال حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی سواری جس دی رسول بندن سواری جس دی رسول بندن
او جیڑے آقا دے پھول بندے او جیڑے آقا دے پھول بند او پھول آلہ تے پھول دی میں فدا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اللہ اللہ قربان جان۔ حضرات ذی وقار یہاں ایک بات میں ذکر کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے بھی بڑے یارانے رکھے ہوئے ہیں، بڑی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا بھی لوگوں کے ساتھ بڑا ملنا بیٹھنا ہے، لیکن آؤ میرے حسین کے ساتھیوں کو دیکھو، آؤ میرے حسین کے یاروں کو دیکھو، آؤ میرے حسین کے ساتھ بیٹھنے والوں کو دیکھو۔ حضرات ذی وقار سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی 10 محرم الحرام کی رات کو آپ نے اپنے خیمہ میں خطبہ دیا اور فرمایا میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا، لیکن حالات جنگ کے بن چکے ہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ کس لیے نہیں لے کے آیا تھا کہ ہم وہاں جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لہذا میں دیا بند کرنے لگا ہوں، آپ نے سے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیا جلایا۔ حضرت امام ذہبی نے بھی اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، تقریباً مختلف مفسرین نے اور مورخین نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ دیا جلایا گیا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے تھے، ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا تھا۔ پوچھا گیا، حضرت حسین ابن علی نے پوچھا گئے کیوں نہیں؟ میں نے تو دیا بھی اس لیے بند کیا تھا، شاید کوئی اس لیے نہ اٹھے، حسین دیکھ رہے ہیں، دیا بند کر دیا، جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن آپ نے سے کوئی بھی نہیں گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب آیا، حسین ہم تیرے ساتھی ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، لڑنا پڑا تو لڑیں گے، اگر میدان جہاد میں لڑنے کے بعد اگر وہاں کل کی لڑائی میں ہم بچ گئے تو مدینے میں اکٹھے جائیں گے، اور اگر وہاں شہید ہو گئے تو رب کی جنت میں اکٹھے جائیں گے، رب کی جنت میں اکٹھے جائیں گے۔ حسین اور حسین کے ساتھیوں نے بتایا اوے یاریاں موڑ دیاں نہ بنایا کر، یاریاں توڑ دیاں بنایا کر، یار مطلبی نہ بنایا کر، یار انج دے بنا جویں میرے حسین دے یار نے، یار انج دے بنا جویں کملی والے دے یار نے، اور یار انج دا بنا جویں میرے نبی دا یار غار یار بنیا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات محترم غور کرنا، لہذا اہل بیت میں سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور ان کے بعد سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اہل بیت کے اندر شامل۔ کون علی؟ میرے تیرے ایمان کا حصہ علی۔ کون علی؟ معیار ایمان علی۔ کون علی؟ کائنات کے لوگ جنت کے سردار علی۔ کون علی؟ جنتی علی۔ کون علی؟ نمازی علی۔ کون علی؟ متقی علی۔ کون علی؟ پرہیزگار علی۔ کون علی؟ غازی علی۔ کون علی؟ مرد قلندر علی۔ کون علی؟ اسد اللہ الغالب علی۔ کون علی؟ ذوالفقار علی۔ کون علی؟ فاتح خیبر علی۔ کون علی؟ میرے پیغمبر کے پیارے علی۔ کون علی؟ صدیق کے ویر علی۔ کون علی؟ فاروق کے ویر علی۔ کون علی؟ عثمان غنی کے ویر علی۔ کون علی؟ صحابہ کے پیارے علی۔ کون علی؟ میرے اور آپ کے دلارے علی۔ کون علی؟ قاری قرآن علی۔ کون علی؟ حافظ قرآن علی۔ کون علی؟ عالم قرآن علی۔ کون علی؟ عامل قرآن علی۔ کون علی؟ مفسر قرآن علی۔ کون علی؟ محدث دوران علی۔ کون علی؟ میرے پیغمبر کے پیارے علی۔ کون علی؟ صحابہ کے ویر علی، میرے تیرے پیر علی۔ شان حضرت علی المرتضی، سارے ہاتھ بلند کر کے شان علی، شان علی۔
اللہ 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 میں قربان جاؤں، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ کا وہ شیر کا ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا وہ شیر کا ولیوں کا ولی ہے، وہ یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے، وہ یہ میرا علی تیرا علی سب کا علی ہے۔ دلکن بنی کے فاطمہ دولا کے مرتضی، دلکن بنی ہے فاطمہ دولا کے مرتضی، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے، اور یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کرنا اللہ کریم نے کیا شان دیا سیدنا حضرت علی۔ یہ خیبر کا قلعہ تھا اور مرحب بھی آیا تھا، ادھر سے علی المرتضیٰ بھی گئے تھے، آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا علی جانتے ہو میں کون ہوں، میں مرحب ہوں، مجھ سے دنیا ڈرتی ہے، میرے نام سے لوگ کانپتے ہیں۔ جب وہ چپ ہوا تو علی المرتضیٰ بولے، فرمایا سمیت امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے، تم جانتے نہیں ہو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ کہنے لگا علی واپس پلٹ جاؤ، تم میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ میرے علی المرتضیٰ نے فرمایا اور جاؤ تم واپس لوٹ جاؤ، تم ہمت نہیں کر سکتے میرے سامنے کھڑے ہونے کی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ آپ تک بات پوری آواز آپ تک پہنچے گی۔ اگر آپ خاموش رہیں گے ہر بندے تک میری آواز پہنچے گی۔ توجہ میری طرف رکھنا، بات بڑی سننے والی ہے، بات بڑی محبت پر مبنی ہے، یہ بات کہیں یہاں نہ رہ جائے۔ وہ کہنے لگا علی المرتضیٰ تم لوٹ جاؤ، فرمایا میں نہیں لوٹوں گا، تم لوٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگا اگر میں لوٹ جاؤں گا مجھے خیبر کی عورتیں تانا دیں گی۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر میں لوٹ جاؤں گا مجھے جنت کی حوریں تانا دیں گی۔ جرت و شجاعت کا پیکر علی علی، جرت و شجاعت کا پیکر، سب کہیں علی علی، جرت و شجاعت کا پیکر اللہ اللہ میں قربان جاؤں۔ فرمایا تو پلٹ جا، میں واپس جانے والا نہیں ہوں۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں۔ یہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ پھر میں محبت کا ترانہ بولوں، محبت کی بات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ اللہ ذرا توجہ رکھنا، ذرا غور رکھنا، بات ختم ہونے لگی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، اور جس جس کو علی المرتضیٰ کے نام سے پیار ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ اے کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا۔ میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے علی پاک ہیں، میرے علی پوتر ہیں۔ علی المرتضیٰ کا نام وضو کر کے لیا کرو، علی المرتضیٰ کا نام منبر پہ چڑھ کے لیا کرو، علی المرتضیٰ کا نام جناب وضو کر کے مسجد میں داخل ہو کے لیا کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بندہ شراب کے نشے میں دھت ہو اور پھر پاک علی المرتضیٰ کا نام لے، بندہ بھنگ کا سوٹا لگائے پھر پاک علی المرتضیٰ کا نام لے، بندہ چرس میں چرس کے سوٹے سے ہو اور پھر پاک علی المرتضیٰ کا نام لے۔ نہ یارو ایسا نہ کیا کرو۔ علی 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 بڑی عظمت والے ہیں، علی بڑی شان والے ہیں، علی المرتضیٰ کا نام بڑا عظمت والا ہے، علی المرتضیٰ کا نام بڑی شان والا ہے۔ اسے وضو کر کے لیا کرو، ادب و احترام کے ساتھ لیا کرو۔ اسی لیے پیغام آخری ہے، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، او کڈا پیارا لگدا جے
نام علی دا او کڈا مٹھا لگدا جے نام علی دا او کڈا سچا لگدا جے نام علی دا او کڈا سچا لگدا جے نام علی دا او کڈا اچا لگدا جے نام علی دا کیوں بنگیاں نو مننا ہے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بنگی کی جانے مقام علی دا شراب دی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا اللہ اللہ میں قربان جاؤں آؤ میرے محترم دائیو عقیدت کیجئے علی المرتضی کے ساتھ محبت کیجئے آل رسول کے ساتھ محبت کیجئے آل بیت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اللہ زندہ رکھے تو آل بیت کی محبت کے ساتھ اللہ وہ سینہ کبھی نہ دے جس سینے میں آل بیت کی محبت نہ ہو اللہ وہ دل کبھی نہ دے جس دل میں آل رسول کا پیار نہ ہو اللہ وہ زبان کبھی نہ دے جو زبان علی المرتضی کی عظمت بیان نہ کر سکے زبان وہ چاہیے جو آل رسول کی عظمت بیان کرنے والی ہو زبان وہ چاہیے جو اصحاب پیغمبر کی عظمت بیان کرنے والی ہو زبان وہ چاہیے جو رب کا قرآن اور کملی والے کا فرمان بیان کرنے والی ہو خالق کائنات کا قرآن سنیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہونے والے قرآن فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑی سی قاری صاحب سے گزارش ہے حضر بھی سنا دیں اور شان پر کچھ اشعار سنا دیں حضرت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں آپ کو میں چند اشعار آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اور جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا سونا 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 ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں فکرے آپ سنا دیں تک جو رونق ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں یار نا عمران صاحب کو میک پڑھ لو
ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا، آہ کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان ذہانت لطافت لٹا، زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا، جیت جی جو کسی سے خفا نہ ہوا، آگے آگے مسافر کی بارات، جنازے کی بات کر رہا شاعر، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا، دیوار و در رو دیے، باہر و بر رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا، بلایا سرکار نے، اللہ نے بلایا سرکار نے، اور وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا۔ بیماروں کے لیے بالخصوص دعا کریں، قاری صاحب سے گزارش ہے، صادقہ آباد میں ہمارے کزن ہیں پھپھوزاد مبشر، ان کی پھپھو بیمار ہے، سیریس ہے، ان کے لیے اور بھی کافی یہاں پر بیمار آئے ہوئے ہیں، آسی اللہ کی دربار میں آئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جو ہمارے والدین، میری والدہ اور میرے تایا جان، چچا جان جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام مرحومین، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں یا جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام والدین کے لیے قاری صاحب بالخصوص مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا کرنا اور یہ ہماری محنتیں کوشش کاشی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہمارے ہاتھوں کے خالی کشکولوں کو اپنی رحمت سے بھرپور کر دے۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، اس مجلس میں کوئی بیمار آیا ہے اس کو شفا عطا کر دے، اللہ کوئی بھائی بیمار ہے شفا دے دے، اللہ کوئی بزرگ بیمار آیا ہے اسے بھی شفا عطا فرما دے، اللہ علماء کرام معززین میں سے کوئی بیمار ہے اسے بھی شفا عطا فرما۔ میرے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، اندرون ملک بیرون ملک، مرد عورتیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان معاہدین فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ سب کی مرقدوں کو ٹھنڈا فرما، اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جن کے اور رشتہ دار چلے گئے، عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے اللہ سب کے معاصی سے درگزر فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں والدین کی عزت و قدر اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم
آج کے اس پروگرام کا اہتمام کروانے والے ہمارے محترم بھائی عمران صاحب، دیگر ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں، رفقا ہیں، نوجوان ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اور اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شہین ہیں، اللہ جنہوں نے جتنی بھی محنت کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا کریم یہ تیرے بندے ہیں، اللہ یہ دور دراز سے اپنا وقت نکال کر تیرا دین سننے کے لیے آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرما، اللہ ان کی کھیتیوں میں برکت ڈال دے، اللہ ان کی مال مویشی میں برکت ڈال دے، میرے مولا کریم ان کی فصلوں کو اور ان کے مال مویشی کو، اللہ ان کی پیداوار کو آفات سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں پکا سچا موحد بنا دے، اللہ ہمیں پکا سچا سنت کا پابند بنا دے، اللہ ہم جھکیں تو تیرے آگے، اللہ ہم پوچھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ملک پاکستان کو بحرانوں سے محفوظ فرما، اللہ مہنگائی کے بحران سے محفوظ فرما، میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ہماری اس علاقے کے اندر جو سیلاب کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں، اللہ بندوں کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تو غیب کے خزانے سے ان کی ساری کمیاں کوتاہیاں دور کر دے، اللہ غیب کے خزانے سے ان کے نقصانات کو پورا کر دے، اللہ تو قادر ہے، تو اس بات پہ قادر ہے، میرے مولا کریم میرے ان بھائیوں کے تمام نقصانات کو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، میرے مولا کریم ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما، اللہ ہمیں بار بار مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، اللہ مرتے وقت کلمہ توحید نصیب فرما، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ بروز قیامت محبوب کے گورے گورے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، آقا کی معیت میں جنت کا داخلہ نصیب فرما، جنت میں اپنی رضا نصیب فرما، اپنا دیدار پاک نصیب فرما، اللہ جو سنا سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنی رحمت سے درگزر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔